اگر ہماری دعا قبول ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط کچھ اسباب بتائے ہیں جن پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے. اگر ہم ان شرائط پر اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. یعنی قبولیت دعا کے کیا کچھ اسباب ہیں, قبولیت دعا کے کیا کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ حلال کمائی کمائیں گے, حلال کمائی اگر ہماری ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی دعا کریں گے, جتنا بھی دعا کریں گے, ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. حلال کمائی اس کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے, لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ حلال کمائی کمانے کے بجائے حرام کمائی کے جتنے بھی راستے ہیں انسان ان تمام راہوں میں نظر آتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی اور ہو, تمام کے تمام لوگ حرام کمائی میں ملوث ہیں. حرام کمائی سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. حلال کمائی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگوں زمین میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو حلال کمائی کے ذریعے سے کھانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت سارے رزق کے اسباب اتار دیے ہیں, نازل کر دیے ہیں, لیکن اگر ہم لوگ حلال کمائی, حلال رزق کون سا ہے اس کو پہچان کر اگر ہم لوگ حلال کمائی کمانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اسی طرح سے ایک واقعہ ہے, یعنی ایک ایسا بندہ جو سفر پر آیا ہوا ہے, اس کے کپڑے میل کچیل ہیں, دھول سے بھرا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گر گرا کر دعا مانگتا ہے, لیکن اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا, یعنی جس کا کھانا حرام, جس کا پینا حرام, جس کا پہننا حرام, سب کچھ حرام, یعنی اس کی پوری زندگی حرام سے لدی ہوئی ہے, حرام کی حرام زندگی ہے, یعنی اس کا پہننا حرام, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, سب کچھ حرام رہے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ جب حرام کمائی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ ہماری دعاؤں میں تاثیر کہاں سے رہے گی؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان حلال کمائی کی جستجو کرے گا, اگر انسان حلال کمائی کمانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا. اسی طرح سے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام, تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا تنہا خالق و مالک ہے اور رازق و مدبر ہے.
اور درود و سلامتی ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے آپ میرے تعلق سے سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب بھی وہ پکارے تو پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں اس موضوع پر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کی زندگی دراصل آزمائش والی زندگی ہے۔ انسان ہر موڑ پر آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی مشقت بھری زندگی ہے، انسان کی زندگی آزمائش والی زندگی ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی انسان میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے، اسی کے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ محترم حاضرین، آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی آزمائش اللہ تعالیٰ خیر کے ذریعے سے کرتا ہے تو کبھی آزمائش شر کے ذریعے سے کراتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی ہم تمہیں اچھی چیزیں دے کر بھی آزمائیں گے تو اسی طرح سے بری چیزیں دے کر بھی آزمائیں گے۔ دیکھیے، ان تمام آزمائشوں سے نکلنے کا واحد حل اور واحد ذریعہ کیا ہے اگر ہم لوگ تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان ہر آزمائش سے آرام سے نکل جا سکتا ہے۔ دعا یہ تمام مصیبتوں کا حل ہے، دعا اصل میں تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یعنی جب بھی آپ سے میرے تعلق سے میرے بندے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی قرب اسی دعا کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا اصل میں عبادت ہے۔ دعا اصل میں عبادت ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنا، جس طرح سے روزہ رکھنا، جس طرح سے زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، تو اسی طرح سے دعا بھی ایک اہم عبادت ہے دین اسلام میں۔ اسی طرح سے دعا کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا یہ مومنوں کے حق میں ہتھیار ہے، دعا یہ مومنوں کے حق میں ہتھیار ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر کوئی انسان جنگ کے میدان میں نکلتا ہے تو بغیر ہتھیار کے جنگ نہیں لڑ سکتا، تو اسی طرح سے انسان کی زندگی بغیر دعا کے نہیں ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی بغیر دعا کے نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو شر کو ہمارے قریب آنے سے روکتا ہے، جو برائی کو ہمارے قریب آنے سے روکتا ہے، چاہے وہ اب برائی آنے والی ہو اس کو بھی روکتا ہے، چاہے مستقبل میں جو بھی برائی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں لکھ دیا ہے، جو بھی شر ہم کو آ پہنچنی ہے، ان تمام شر سے روکنے کا ایک واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسی دعا میں رکھا ہے۔ محترم حاضرین، دعا یہ اصل میں آزمائشوں سے نکلنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ محترم حاضرین، دعا کے سلسلے میں دعا یہ اصل میں موجودہ مصیبت اور آنے والی مصیبت سے بچنے کا نام ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرے گا، نہیں پوچھے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب شمار ہوتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے۔ دیکھیے، ہم دنیا میں کبھی انسان سے کوئی پوچھتے ہیں تو انسان کتنا غصہ کرنے لگتا ہے، کبھی ہم دنیا سے کوئی پوچھتے ہیں انسان سے تو انسان بہت زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھنے پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرم محسوس کرتا ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر پوچھے تو میں خالی ہاتھ کیسے لوٹا ہوں، میں خالی ہاتھ کیسے لوٹا ہوں۔
اللہ تعالیٰ اس پر بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے اگر ہم پوچھیں گے تو انسان ایک دن دے دے گا، 2 دن دے دے گا، لیکن تیسرے دن غصے کا اظہار کرے گا یا پھر دوسروں کے پاس جا کر بولتا پھرے گا کہ وہ انسان ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھنے پر اللہ تعالیٰ غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ تو محترم حاضرین، دعا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم ہتھیار ہے، ایک اہم نعمت ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ اب میں اپنی ٹاپک کی طرف لوٹ آؤں گا، یعنی ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری اکثر یہی شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہماری دعا قبول ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط، کچھ اسباب بتائے ہیں جن پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ان شرائط پر اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یعنی قبولیت دعا کے کیا کچھ اسباب ہیں، قبولیت دعا کے کیا کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ حلال کمائی کمائیں گے، حلال کمائی اگر ہماری ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی دعا کریں گے، جتنا بھی دعا کریں گے، ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ حلال کمائی اس کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ حلال کمائی کمانے کے بجائے حرام کمائی کے جتنے بھی راستے ہیں انسان ان تمام راہوں میں نظر آتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی اور ہو، تمام کے تمام لوگ حرام کمائی میں ملوث ہیں۔ حرام کمائی سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حلال کمائی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو حلال کمائی کے ذریعے سے کھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت سارے رزق کے اسباب اتار دیے ہیں، نازل کر دیے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ حلال کمائی، حلال رزق کون سا ہے اس کو پہچان کر اگر ہم لوگ حلال کمائی کمانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے، یعنی ایک ایسا بندہ جو سفر پر آیا ہوا ہے، اس کے کپڑے میل کچیل ہیں، دھول سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گر گرا کر دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا، یعنی جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا پہننا حرام، سب کچھ حرام، یعنی اس کی پوری زندگی حرام سے لدی ہوئی ہے، حرام کی حرام زندگی ہے، یعنی اس کا پہننا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، سب کچھ حرام رہے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ جب حرام کمائی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ ہماری دعاؤں میں تاثیر کہاں سے رہے گی؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان حلال کمائی کی جستجو کرے گا، اگر انسان حلال کمائی کمانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طرح سے ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان صحابی کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطب مطعمک یستجاب لک، یعنی جو کچھ بھی تم کھاتے ہو اگر حلال کمائی کے ذریعے سے ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اطب مطعمک یستجاب لک، اگر تم حلال کمائی کمانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دعا قبول ہونی ہے، مستجاب الدعوات کے حقدار بننا ہے تو حلال کمائی کے ذریعے سے ہی مستجاب الدعوات کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حلال کمائی کے فائدے کیا ہیں؟ انسان کے دل نرم ہوتے ہیں، انسان کے دل کو سکون و اطمینان پہنچتا ہے، حلال کمائی کے ذریعے سے انسان کا دل سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، حلال کمائی کے ذریعے سے انسان کی عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، حلال کمائی کے ذریعے سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، لیکن اگر انسان حلال کمائی کمائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا۔ تو پہلا سبب، حلال کمائی کمائیں گے تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا۔ دوسری شرط یہ کہ ہم لوگ والدین کی اگر خدمت کریں گے، والدین کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن آج کی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے،
ہم لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے. جن جن کے بھی والدین موجود ہیں ان کی قدر کر لیا کریں. جن جن کے بھی والدین موجود ہیں ان کی قدر کر لیا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم ان کے ایک ایک کالز کے لیے ترسیں گے، ہم ان کے ایک ایک کالز کے لیے ترسیں گے. ہمارے والدین ہم سے بات کریں، اس کے لیے ہم رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ترسیں گے. تو جن جن کے بھی والدین موجود ہیں تو براہ کرم ان کی خدمت کر لیا کریں، ان کی قدر و قیمت کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوری بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. تو اہمیت کو بتانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوری بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنے کو کہا. اسی طرح سے اویس القرنی ایک تابعی ہیں، اویس القرنی ایک تابعی ہیں، ان کو ایک برس کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، یعنی ان کے ہاتھ میں سفیدی ہی سفیدی تھی. یعنی وہ ہمیشہ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا کہ اویس القرنی کو جب بھی پاؤ، اویس القرنی کو جب بھی دیکھو تو تم ان سے دعا کی درخواست کروانا. اویس القرنی کو جب بھی دیکھو تو تم ان سے دعا کی درخواست کروانا، اس لیے کہ ان کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی ٹھکراتا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ والدین کی ہمیشہ سے خدمت کیا کرتے تھے. ان کو ایک برس کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جسم میں سفیدی ہی سفیدی تھی. اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کی تمام بیماری کو دور کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. لیکن ان کے جسم میں ایک کائن کے برابر باقی دھبا رکھ دیا تھا، ایک کائن کے برابر دھبا باقی رہ گیا تھا. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب بھی اویس القرنی اس دھبے کو دیکھیں تو محسوس کریں کہ ان کو شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کو شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہ کس وجہ سے دیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اویس القرنی نے اللہ تعالیٰ کو دعا کے ذریعے سے پکارا، دعا کے ذریعے سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی تھی. تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری دعا قبول ہونی ہے تو والدین کی خدمت کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو ضرور ضرور ہماری دعائیں قبول ہوگی. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، رضا الرب فی رضا الوالدین اور سخط الرب فی سخط الوالدین. اللہ تعالیٰ اگر راضی ہے تو والدین کی راضی نہیں ہے. والدین اگر ہم سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی، اگر والدین ہم سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اگر راضی ہونا ہے تو والدین کو بس راضی کر لو، اللہ تعالیٰ خود بخود ہم سے راضی ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو رزق کے بہت سارے اسباب، بہت سارے ذرائع کھول دے گا اور ہماری تمام تر مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اسی طرح سے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو طواف کعبۃ اللہ کا طواف اپنی پیٹھ پر رکھ کر لیا، اپنی پیٹھ پر رکھ کر کرا لیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی بولے کہ کیا میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں والدین کے حق میں؟ یعنی والدین کی کیا میں اپنا پوری زندگی کا حق ادا کر دیا؟ کیا خدمت کی، کیا کام کیے؟ عمرے میں اپنے پیٹھ پر رکھ کر عمرہ کر لیے، طواف کرا لیے تھے. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں جب بچہ جنتی ہے، ماں جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس موقع پر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے اس کا 1% بھی تم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا، اس کا 1% بھی تم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا. تو سوچ کر دیکھیے اگر ہم لوگ والدین کو ناراض کریں گے، والدین کو ستائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسی ہماری گرفت کرے گا، سوچ کر دیکھیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری دعا قبول ہونی ہے، اگر ہماری دعا اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہونی ہے تو دوسری وجہ والدین کی خدمت کر کے ہم لوگ آرام سے اللہ تعالیٰ سے ہماری مصیبتیں، ہماری جو بھی آزمائشیں ہیں اس کو دور کروا سکتے ہیں. اسی طرح سے قبولیت دعا کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے پورے اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا. اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اخلاص و للہیت کے ساتھ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا. لیکن ہماری دعاؤں کی حالت یہ ہے کہ بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے لیکن ان دعاؤں میں اخلاص و للہیت نہیں ہوتی. دعاؤں کے لیے تو ہاتھ اٹھتی ہے لیکن ہماری دعاؤں میں اخلاص و للہیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے. یعنی کافر جب سمندر کا سفر کر رہے تھے تو درمیان میں کشتی سمندر کے درمیان میں جا کر رک گئی. یعنی وہ لوگ کافر تھے،
काफिर गैर माबूदान बातिला को पुकारने के बजाय वो लोग भी अल्लाह ताला को पुकारने लगे। फ़इज़ा रकीबू फिल फुल्क दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, यानी काफिर गैर माबूदान बातिला को पुकारने के बजाय वो पूरे इखलास के साथ अल्लाह ताला को पुकारने की वजह से अल्लाह ताला ने दरमियानी समंदर से बाहर किनारे लेकर ला दिया था, उनकी मदद कर दी थी। तो सोच कर देखिए, जब अल्लाह ताला काफिरों की इखलास के साथ पुकारने की वजह से मदद करता है तो क्या हम मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद नहीं करेगा? क्या पूरे इखलास के साथ पुकारने की वजह से अल्लाह ताला हमारी आजमाइशें दूर नहीं करेगा? क्या पूरे इखलास के साथ पुकारने की वजह से अल्लाह ताला हमारी मुसीबतें दूर नहीं करेगा? तो ज़रूर अल्लाह ताला दूर करेगा, हमारी मुसीबतें दूर करेगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर हम लोग पूरे इखलास के साथ पुकारें। इसी तरह से एक दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उदुल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, उदुल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, यानी तुम अल्लाह ताला को पुकारो तो पूरे यकीन के साथ पुकारो। अगर अल्लाह ताला को पुकारो तो पूरे यकीन के साथ पुकारो, तो अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी दुआ का बदला देगा, तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा। यानी पूरे यकीन के साथ का मतलब क्या है? यानी अल्लाह ताला ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। पूरे यकीन के साथ का मतलब ये कि अल्लाह ताला ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। मुस्तजाबुद दावत, दुआएं कबूल करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है, गैर माबूदान बातिला नहीं है, गैर माबूदान बातिला नहीं। पूरे इखलास के साथ, पूरे यकीन के साथ अगर हम लोग अल्लाह ताला से पुकारेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर व ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। इसी तरह से कबूलियत दुआ के लिए एक छोटी शर्त ये है कि अगर हम लोग अल्लाह ताला को खुशहाली में याद करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें हमारी मुसीबतों में याद करेगा। अगर हम लोग हमारी खुशहाली में अल्लाह ताला को याद करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मुसीबतों के वक्त, हमारी आजमाइशों के वक्त ज़रूर अल्लाह ताला याद करेगा। मतलब क्या है? अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई इंसान को नेमत मिल जाती है तो उस मौके पर देखिए अल्लाह ताला को ज़रूर इंसान भूल जाता है। अगर इंसान को कोई ज़र्रा भी नेमतें मिल जाती हैं तो अल्लाह ताला को भूल जाता है। वही अगर इंसान को कोई मुसीबत पहुंचती है तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। या ऐसा होता है, दुनिया का ही सिस्टम देखिए, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कोई चीज़ देता है, अगर वो भूल गया तो कितना नाराज़ हो जाता है, बार बार बोल बोल कर बताता है, मैंने उसको दिया था लेकिन वो भूल गया, बार बार बोल कर बताता है। लेकिन अल्लाह ताला के पास अगर अल्लाह ताला को खुशहाली में याद करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर व ज़रूर हमारी मुसीबतों में याद करेगा। इसी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तअर्रफ इलल्लाह यअरिफुका फिश्शिद्दा, तअर्रफ इलल्लाह यअरिफुका फिश्शिद्दा, यानी तुम अल्लाह ताला को खुशहाली में याद करो, रिज़्क़ के मौके पर याद करो। जब अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें तुम्हें मिल जाती हैं तो उस मौके पर अल्लाह ताला को याद करो, तो ज़रूर अल्लाह ताला हमारी मुसीबतों के वक्त काम आएगा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमारी मुसीबतों के वक्त ज़रूर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। इसी तरह से एक पाँचवां सबब ये है कि पूरे आजिज़ी व इंकिसारी के साथ दुआ करें। जब भी दुआ करें तो पूरे आजिज़ी व इंकिसारी के साथ दुआ करें। आजिज़ी व इंकिसारी का मतलब क्या है? पूरे तकब्बुर किए बगैर, अकड़ किए बगैर, घमंड के बगैर अगर अल्लाह ताला को पूरे आजिज़ी इंकिसारी के साथ पुकारेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर व ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह ताला ने इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि उदउ रब्बकुम तबर्रुअन व खुफिया, तुम अपने रब को पुकारो तबर्रुअन व खुफिया, पूरे आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, पूरे खौफ के साथ अल्लाह ताला को पुकारो तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। हमारा मकाम बाहर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारा मकाम बाहर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब हम मस्जिद में आ जाएं तो पूरे आजिज़ी व इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला के सामने खड़े हों। जब हम मस्जिद आ जाएं तो पूरे आजिज़ी के साथ, पूरे इंकिसारी के साथ, पूरे खौफ के साथ अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं, अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआएं कबूल करेगा। देखिए, दुनिया में मस्जिद एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी जगह है, दुनिया के बड़े बड़े लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े लोग मस्जिद में आते हैं तो मालदार शख्स के बाजू गरीब खड़ा होता है। एक मालदार शख्स खड़ा होता है तो उसके बाजू गरीब खड़ा होता है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम किसी और जगह कहीं पर भी हम लोग नहीं देख सकते। मस्जिद एक ऐसी जगह है। तो मोहतरम हाज़िरीन, जब भी मस्जिद आएँ तो पूरे आजिज़ी व इंकिसारी के साथ आएँ। और इसी तरह से, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर मय्यत रखी हुई हो उनके सिलसिले में कहा कि जो भी अपनी ज़ुबान से बोलते हो तो सोच समझ कर बोला करें। जब मय्यत अपने बाप की लाश को देखकर, अपनी माँ की लाश को देखकर, अपने भाई की लाश को देखकर, अपनी बहन की लाश को देखकर, अपने रिश्तेदार की लाश को देखकर, जो भी रिश्तेदार कुछ भी ज़ुबान से बोले तो सोच समझ कर बोला करें। क्यों?
اس موقع پر انسان عاجز ہو جاتا ہے، اس موقع پر انسان عاجز ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، باپ کی لاش کو دیکھ کر، بھائی کی لاش کو دیکھ کر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اگر زبان سے کوئی بھی لفظ ادا کر دیے، کہیں غلط لفظ ادا کر دیے، تو فرشتے آمین کہیں نہ کہہ دیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میت کے گھر والے جو بھی دعا کریں سوچ سمجھ کر بولا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک کلمے کی وجہ سے کہیں میت کو تکلیف نہ پہنچے۔ محترم حاضرین، اگر اسی طرح سے قبولیت دعا کی 5ویں شرط پورے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اسی طرح سے ایک چھٹا سبب، ایک چھٹی شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ ربیعہ بن کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پر طہارت کے لیے گئے تو اس موقع پر ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے طہارت سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آ گئے تو وضو کا پانی لا کر دیا۔ کب؟ صبح کے وقت میں، رات کے وقت میں ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی لا کر دیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر بولے، خوش ہو کر بتائے کہ سل، تم جو بھی چاہو پوچھو، انشاءاللہ میں اللہ سے دعا مانگ کر، اللہ سے دعا طلب کر کر تمہاری مصیبت، تمہاری جو بھی پریشانیاں اس کو دور کروا دوں گا۔ تو اس موقع پر ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مرافقتک فی الجنہ، مرافقتک فی الجنہ، یعنی میں اگر بس چاہتا ہوں تو تمہاری مرافقت، تمہاری دوستی چاہتا ہوں جنت میں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے۔ حالانکہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کوئی مالدار صحابی نہیں تھے، اگر پوچھنا چاہتے تھے تو دنیا بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرافقتک فی الجنہ، تمہاری مرافقت چاہتا ہوں جنت میں، تمہاری دوستی چاہتا ہوں، تمہارے بازو رہنا چاہتا ہوں جنت میں۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ اور مانگیے۔ تو اس موقع پر انہوں نے جواب دیا کہ ہوا ذاک، مجھے تو یہی چاہیے، کوئی اور نہیں چاہیے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فأعنی علی نفسک، فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر تم جنت میں میری مرافقت چاہتے ہو، میری دوستی چاہتے ہو تو کثرت سجود کیا کرو، تو کثرت سے سجدے کیا کرو، تو ضرور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے بازو رکھے گا، میری مرافقت میں رکھے گا۔ کثرت سجود کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز میں جا کر سجدہ کرنا، یہ کثرت سجود نہیں ہے۔ کثرت سجود کا مطلب ہے کثرت سے نماز پڑھے، کثرت سے نوافل پڑھے، کثرت سے سنتوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ اگر نوافل کا اہتمام کریں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ کچھ اسباب تھے، کچھ شرائط تھے دعا کے قبول ہونے کے، اور اسی طرح سے ہم ان اوقات کو بھی تلاش کریں جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، ہم ان اوقات کو بھی تلاش کریں جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ کیا کیا اوقات ہیں؟ سب سے پہلا وقت تہجد کا وقت ہے۔ جب تہجد کے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ کیوں تہجد کا وقت اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا؟ یعنی پورے زندگی میں پورے انسان سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس موقع پر ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کھڑا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کھڑا ہوتا ہے، اپنی مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس عاجزی کی وجہ سے، اس طرح سے تہجد پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا۔ ایک دوسرا وقت ہے نماز اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، نماز اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، یعنی 15 منٹ ہی صحیح، اگر نماز اور اقامت کے درمیان ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اقامت ہونے کے باوجود مسجد خالی ہی خالی نظر آتی ہیں، اقامت ہونے کے باوجود مسجد خالی ہی خالی نظر آتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مستجاب الدعوات یعنی دعا قبول ہونے والے وقت میں ایک اوقات نماز اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو مسجد آ جانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ایک تیسرا وقت ہے جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت ہے۔ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک ایک ایسا سیکنڈ ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی انسان دعا کرے گا، چاہے کچھ بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا۔ بس ایک سیکنڈ کا وقت ہے۔ تابعی کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ جمعہ کے لیے عصر کی نماز کے لیے آتے تو عصر سے مغرب تک وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مناجات کیا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ عصر اس ایک سیکنڈ کی قیمت کو جان کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور اسی طرح سے چھوٹا وقت، اگر کوئی انسان اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرے گا،
اگر کوئی انسان اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرے گا، کسی دوسرے کے لیے دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی سیم دعا رکھے گا۔ اگر ہم کسی اور کے حق میں فلاں انسان اچھا رہے، فلاں انسان کے رزق میں برکت عطا کرے، اگر ہم فلاں کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حق میں بھی وہی چیز رکھے گا۔ تو اسی طرح سے ایک اور وقت ہے، یعنی جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو صرف یہ دعا، یہ کلمہ پڑھ کر اگر جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا۔ کیا کلمہ ہے، کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی۔ یعنی انسان سونے کے بعد جب ایک سیکنڈ ہی صحیح اگر نیند ہوشیار ہو جائے تو اس دعا کو پڑھ کر اگر انسان دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا، اور کس موقع پر کیا دعا کرنا چاہیے اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یعنی اگر انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے، انسان کی زندگی اصل میں تو گناہ سے ڈوبی ہوئی زندگی ہے، اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور اسی طرح سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اگر یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا۔ اور اسی طرح سے زندگی کو اگر بوجھ سمجھتے ہیں، زندگی میں اگر بوجھ ہی بوجھ ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان اولاد چاہتا ہے تو اس موقع پر قرآن مجید نے یہ دعا سکھلائی کہ رب هب لي من الصالحین۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان بیماری سے پریشان ہے، اگر کوئی انسان بیماری سے پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تکلیف سے پریشان ہے، تو اس موقع پر ایوب علیہ السلام کی وہ دعا پڑھیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اسی طرح سے کوئی انسان اگر زندگی میں مشکل ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، تو اس موقع پر یونس علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھیں جب اللہ تعالیٰ سے یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام کے اس دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹینشن، ان کی مشکل کو دور کر دیا۔ فوری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان بھی اس طرح کی دعا کرے گا، اگر انسان بھی اس طرح کی دعا کرے گا تو یونس علیہ السلام کی جس طرح سے اللہ نے دعا قبول کی، اسی طرح سے ہم انسانوں کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور اسی طرح سے اگر بیوی بچوں میں سکون چاہتے ہیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا ہی ہماری مصیبتوں کا حل ہے، دعا ہی ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اگر ہماری دعائیں قبول ہونی ہے تو اس کے لیے 5 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط حلال کمائی کی جستجو ہونی چاہیے، حلال کمائی کی جستجو ہونی چاہیے۔ دوسری شرط والدین کی اگر خدمت کریں گے، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ تیسری شرط اللہ تعالیٰ کو پورے اخلاص کے ساتھ پکاریں، اللہ تعالیٰ کو پورے للہیت کے ساتھ پکاریں۔ اور چوتھا سبب ہے اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں میں، ہماری پریشانیوں کے وقت کام آئے گا۔ اور اسی طرح سے 5ویں شرط ہے، 5واں سبب ہے اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو پورے عاجزی، پورے انکساری کے ساتھ پکاریں گے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو، ان تمام مصیبتوں کو دور کر دے۔ اور اسی طرح سے جو بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔